لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جناب. امید کرتا ہوں جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے جناب. یہ آپ لوگوں کا ہم سب کا بڑا ایک فیوریٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, کچھ علم حاصل کر کے یہاں سے جاتے ہیں جو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, کیونکہ جید علماء موجود ہوتے ہیں. ہمارے بہت پیارے بھائی مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. ہمارے بہت محترم بہت ہی پیارے ایک اور بھائی ہیں کمیل میدوی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کمیل اللہ. بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور میمونہ آپا تو ہمارے ساتھ ہیں ہی, فکس ہو چکی ہیں پی ٹی وی کے ساتھ اس بار ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ, اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال آغاز کریں گے چونکہ بہت سے کویشچنز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. شکر کرنا زندگی میں آج دنیا بھر میں کہا یہ جاتا ہے کہ پازیٹیو وائبریشن ہر چیز کا ایک جو ہے وہ وائبریشن ہے, ہر چیز کی ایک انرجی ہے. یہ نئی ریسرچ ہے اور ہمیں تو 1400 سال سے پہلے ہی سکھا دیا گیا کہ آپ شکر کیجئے, ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیے, اس کی نعمتوں پہ شکر کیجئے تاکہ وہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. کیا کہیں گے شکر کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق حسنہ یہ ایک ایسی خوبصورت عادات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں فرما دی ہیں کہ کبھی یہ اخلاق انسان کے اس انداز سے ہوتے ہیں کہ ان کا اظہار انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے, اور کبھی اس کا اظہار انسان کے باطن سے ہوتا ہے. اور یہ اخلاق کبھی حسنہ ہوتے ہیں اور کبھی رذیلہ ہوتے ہیں. جب ہم اس کی پازیٹیو سائڈس کو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ انرجیز بھی پازیٹیو ہیں کچھ نگیٹیو ہیں, تو شکر ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا اور ان پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری مت کرنا. اور آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں صرف شاکر نہیں ہیں, شکور ہیں, یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو اس کی 3 مختلف ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں. کبھی اس شکر کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ایمان لاتا ہے, اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے, اور پھر ان نعمتوں پر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. دل سے شکر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان قلبی طور پر باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے, اور عملی طور پر اپنے اعمال سے ان ظاہری اعضاء سے صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے, خوبصورت بیان. کمیل بھائی مجھے یہ بتائیے, ہم ہر گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کسی کا مال کھا لینا, کسی کو دھوکہ دینا, اور بے شمار گناہ ہیں جن کو ہم اجاگر کرتے رہتے ہیں. ناشکری گناہ ہے, اس کو اتنا اجاگر کیوں نہیں کیا جاتا کہ سب سے پہلے انسان اگر بالکل صحیح سلامت ہے, اس قابل ہے, کچھ کر رہا ہے, تو ناشکری اگر وہ کرے گا تو وہ یقیناً میری نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر کے مقابل میں تو اللہ نے جسے لفظ کو استعمال کیا نا وہ کفر ہے, یعنی اس کے جو متضاد لفظ استعمال کیا ہے, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی ہے, شکر کرنے والے بنو یا کفر کرنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر. تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا. یہ بھی اس میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ ہمارا سلیس ترجمہ یہ ہے بہرحال کہ نعمت کو بڑھا دوں گا, لیکن اس کا ایک گہرائی والا ترجمہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ نِعْمَتَكُمْ, لَأَزِيدَنَّكُمْ کہا اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری ذات کو بڑھا دوں گا, تمہارے وجود, تمہاری ظرفیت کو بڑھا دوں گا, تمہارے ایمان کو بڑھا دوں گا, تمہاری روح کو بلند کر دوں گا. تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اب شکر کے مقابل پہ جو لفظ استعمال ہوا وہ کفر ہوا, یا ناشکری کا لفظ نہیں استعمال ہوا, کفر کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ انسان کو جو ناشکری ہے نا وہ گویا کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کے لیے محتاط رہنا چاہیے. دوسرا کہ ایک جذبہ اگر پیدا ہو جائے نا کسی میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے, روایت ایک منقول و مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ویسے شکر کرو جو شکر کا حق ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں کیسے کر سکتا ہوں, تیرا وہ شکر جو شکر کا حق ہے وہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کبھی. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ
जब तुमने, ये मफहूम रिवायत है, जब तुमने ये समझ लिया कि तुम इस काबिल ही नहीं कि मेरा शुक्र अदा कर सको जो हक है, तो बस समझ जाओ कि जो हक था वो अदा हो गया। अच्छा, यानी वो आजिज़ी और इनकिसारी। हाँ, यानी जब तुमने ये समझ लिया कि तुम ये कर ही नहीं सकते कि अल्लाह का जो हक के शुक्र है वो अदा कर सको, तो बस समझ लो यही हक के शुक्र है कि तुम ये समझ लो सुभान अल्लाह। कि तुम ये कर ही नहीं सकते। तो फिर जितना इंसानी बिसात में, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्र के साथ एक बड़ी अहम बात है, मन लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अच्छा, यानी आपके जो रिश्ते हैं आपके आसपास जो है उनका भी जी, शुक्र अदा उनका करना शुक्र जरूरी है। अदा करना गोया अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने उन्हें वसीला बनाया, बिलखुसूस वालिदैन अनिश्कुरली वाले वालिदैन की, तो अल्लाह ने कुरान में वाज़े कह दिया। अल्लाह ने अपने शुक्र के साथ जिस एक हस्ती का या दिन दो हस्तियों का जिक्र किया है, वो कि माँ उनका- बाप। वो माँ बाप है। सुभान इनका अल्लाह। मेरा शुक्र अदा करो और माँ बाप का शुक्र अदा करो। पता चला कि जो माँ बाप का शुक्र अदा न कर सके वो अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। कितनी बड़ी तस्बीह फिर आता रहे वो। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा